توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے اور اپنے بندوں سے متعلق کچھ حقوق بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور دوسری بات والدین کے حوالے سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اور تیسری بات جو ذوی القربہ، جو عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور چوتھی بات یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھو۔ پانچویں اور چھٹی بات یہ ہے قریبی جو پڑوسی اور ہمسایہ، اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ آج کی اس نشست میں ہمسائیگی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین صحیح صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حوالے سے جو ترغیب اور ترہیب فرمائی ہے، یہ اس دنیا کے اندر دین اسلام کا خاصہ ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب پڑوسیوں سے متعلق کوئی شکایت آیا کرتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد اکٹھے اور آپ کے وضو کا پانی جو آپ کے جسم اطہر سے مس ہونے کے بعد نیچے گرتا تھا، اس کے ایک ایک قطرے کو وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ کائنات کے تاجدار نے اپنے ان اصحاب سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھڑے ہو کر ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا سن لو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ محبت کرے، فرمایا کبھی پڑوسی کو دکھ نہ دینا، کبھی ہمسائے کو دکھ نہ دینا۔ یہ وہ ایک ایسا رحیم پیغمبر کہ آج اگر یہ تعلیم کسی کے سامنے رکھی جائے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بغیرتی کے ساتھ وہ کہتا ہے وہ زمانہ نہیں رہا، انہوں یہ نہیں کرنی چاہیے دیا۔ ہماری حالت یہ بن چکی ہے،
یہ دنیا اور اس دنیا کا وقت یہ کسی کا ساتھی نہیں. پیغمبر کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی جو چاہے جواب دے سکتا ہے، اس کو دنیا میں اختیار ہے، مہلت ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ بات پکی ہے کہ اس بدبخت کو جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے، ایذا دے رہا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شفاعت ملے گی نہ آپ کا قرب حاصل ہوگا. یہ پکی بات ہے. ان ہمسایوں کے حقوق سے متعلق ایسے ہی ہمیں خام خیالی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. کائنات کے تاجدار کے حوالے سے صحابہ آپ کی وہ کیفیت، آپ کا وہ انداز، آپ کے ماتھے انور پر وہ پڑنے والے شکن اور سلوٹیں، وہ ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کرتے تھے کہ کائنات کے تاجدار نے کیسے موقع پر اپنی آنکھوں میں غصے کی سرخی لانے کے بعد، ماتھے انور پر سلوٹیں ڈالنے کے بعد اور بڑے غصے کے ساتھ آپ نے اگر کسی کے حقوق کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا ہے، وہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ڈرایا ہے. اور کائنات کے تاجدار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اتنی تعداد میں آیا کرتے تھے اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مجھے آگاہ فرماتے. میں سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا کہ شاید ان ہمسایوں کے بارے میں کوئی میراث کا مسئلہ بھی نازل ہو جائے کہ وہ میراث میں بھی شریک کر دیے جائیں. اتنی حساسیت پیغمبر کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ رب العالمین فرشتے کو بار بار نازل کر رہا ہے پیغمبر کے قلب اطہر پر کہ اے فرشتے جا میرے نبی کو جا کے بتلا اور ان سے کہہ کہ ہمسایوں کے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لینا، ہمسایوں کے بارے میں نرمی برتنا اور ہمسایوں کے حوالے سے اپنے دل میں محبت رکھنا. اور اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص اپنے ہمسائے کو دکھ اور ایذا اور تکلیف دیتا ہوا دنیا سے چلا جائے، رب کعبہ کی قسم وہ قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت سے محروم رہے گا. یہ معمولی بات نہ خیال کیا کرو میرے پیارو. میرے پاس مسائل آتے ہیں اور ہمسایوں کے آتے ہیں. کسی نے نالی روک لی، کسی نے گند کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا. یہ کتنی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی بات کہ اپنے گھر کا گند ہمسائے کے گھر کے پاس ڈال دینا. یہاں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کا گند یہ بدبخت لا کر مسجد کے نکر پر یا صاحب خاں کی کوٹھی کے اوپر ساتھ ہی پڑوس میں وہاں ڈال دیتے ہیں. کئی مرتبہ اس بیچارے نے صفائی کروائی ہمارے کہنے کے بغیر، لیکن ان بدبختوں کو ایک رتی شرم نہیں آتی. مجھے بات کرنے میں ذرا لچک نہیں ہوتی، میں نے بات کہہ دینی ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلنا یہ ہمارے اللہ کو پتا ہے. ہم نے جس بات کو حق سمجھا، سچ سمجھا، وہ بتا دیا، آگے معاملہ اللہ پہ. ہم نے نہ کسی سے مکاری کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ عیاری کرنے کا ارادہ ہے. اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل برتاؤ کر رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ سمجھانے کے باوجود یہ بدبخت باز نہیں آتے. اعلان بھی کیا لیکن ان بدبختوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ جہالت ہے. کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. کبھی گند ڈال دیا، کبھی نالی روک دی، کبھی کسی کے بازار میں وہ کوئی چیز رکھ دی کسی کے گھر کے سامنے، اور کچھ نہیں تو کسی ہمسائے کو تنگ کرنے کے لیے بآواز بلند ڈگ بجائے جایا کرتے تھے. آج بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ورنہ جس زمانے میں یہ موبائل کا دور نہیں تھا
لوگ اپنے گھروں میں ٹیپیں رکھا کرتے تھے اور خود بھی لعنت میں مبتلا رہتے تھے گانا سننے کے بعد، اور ہمسائے کو بھی تکلیف دیا کرتے تھے۔ یہ کیا اسلام ہے ان لوگوں کا؟ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارا معاشرہ اخلاقیات سے اتنا گر چکا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر یہ مسجدیں نہ ہو تمہارے مسلمان ہونے کی نمائندگی کوئی چیز نہیں کرتی۔ یا مجھے بتلاؤ کہ ہمارے معاشرے کی نمائندگی ہمارا یہ فعل کرتا ہے، ہمارا یہ عمل ہمارے اسلام کی نمائندگی کرتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے وہ صرف مسجدوں کا وجود اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ مسجدیں ہیں، حکم لگ جاتا ہے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، مسجدوں کے مینار دیکھ کر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی بستی ہے، ورنہ ہندوؤں کے ماحول کو دیکھو اور اپنے ماحول کو دیکھو، ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ جو لچھن ان کے ہیں وہی لچھن آج کے مسلمان کے ہیں۔ آخر یہ امت کیوں بگڑ گئی کہ اس نے 200 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، دین اسلام نہیں پڑھا، دین اسلام نہیں پڑھا، سب کچھ پڑھا ہے۔ اور جب 200 سال سے پہلے یا 250-300 سال سے پہلے صحیح لوگوں کا، مسلمانوں کا زمانہ تھا، وہ ہندوستان کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لو، اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ پہلے تو تاریخیں فارسی میں یا عربی میں ہوا کرتی تھیں، آج تو اردو آ گیا، اردو میں تاریخیں چھپ چکی ہیں، اور مسلمان اپنا ماضی دیکھیں کہ ان کا ماضی کیسا شاندار اور تابناک تھا، اور 300 سال کے بعد ان پر جو حالات گزرے اخلاقیات سے بھی بے بہرا ہو گئے۔ معاشرت جو اسلامی معاشرت تھی اس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی دور دور تک، اور ہمارے گھروں کا کلچر اور ہمارے ماحول کا کلچر بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کے کھول میں ڈھلتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا یہ پینٹ بشت پہننے والا آدمی مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ وزیروں مشیروں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کرتے ہیں یا فوٹو کھنچواتے ہیں، جس نے مسلمانوں کے وزیر کو نہیں دیکھا ہوتا اس کو یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا وزیر کون ہے۔ ہم تو اپنی شناخت گم کر بیٹھے، ہماری شناخت بڑی تیزی کے ساتھ گم ہو رہی ہے، اور ہم پڑے ہوئے ہیں اپنے جھگڑوں میں اور اپنے مزے میں۔ میں پڑوسیوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ پڑوسیوں سے متعلق کائنات کے تاجدار نے امت کو اتنا خبردار کیا ہے، اتنا خبردار کہ لوگوں سن لو، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہاں تک بامینہ صاحب یہ بات بتلائی، اتنا آگاہ کیا، اتنا جھنجھوڑا، اور بار بار تنبیہ فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ایک کڑی سزا جاری کروں جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ اور یہاں تک فرمایا اسلام کیسا پیارا دین ہے۔ آج مسلمان کبھی کسی ازم کو، کبھی کسی ازم کو، کبھی کسی نظام کو دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے غربت مٹانے کا ایک سادہ سا نسخہ بھی بتلایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر سالن پکا رہے ہو، فرمایا تمہارے اوپر واجب ہے اپنے سالن میں پانی زیادہ کر کے، شوربہ زیادہ کر کے اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا۔ فرمایا مجھے افسوس ہے اس شخص پر، توفہ ہے اس شخص پر کہ وہ خود پیٹ بھر کر سو رہا ہے اور اس کا ہمسایہ بیچارہ بھوکا سو رہا ہے۔ آج بڑے بیچارے پردہ پوش، سفید پوش ایسے ہیں کہ جو اپنی حالت زار کسی کے سامنے نہیں رکھتے۔ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ خیال رکھنا تو درکنار ہے، اس کے گھر کا پانی خود گزار رہے ہیں دوسری نالی میں، اگر وہ ڈالنا چاہے تو بازو اوپر چڑھا کر آ جاتے ہیں،
बरसहा बरस गुजर गए, मैंने लोगों को देखा छोटे छोटे हुआ करते थे, अब तलक पानी के मसाइल हल नहीं हुए इन बेचारों के। हमसाए ने पानी रोक रखा है, इस गली में चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। ऐसे कितने हमारे गांव के अंदर खराबियां करने वाले ये लोग, और अपने आप को ढटाई से आशिक रसूल कहने आने वाले, काम इनके, हरकतें इनकी। फरमाया अगर मोहब्बत रसूल चाहते हो अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने पड़ोसी के हकूक का ख्याल रखो। पड़ोसी को दुख दे के आओगे, रब्बे काबा की कसम, मैं मोहम्मद और शख्स से अपना रुख फेर लूंगा, उसको पैगंबर की ज़ियारत भी नहीं होगी। आप ये मत ख्याल करना कि शायद ये मुबालगा कर रहा है बतलाने के वक्त, नहीं, अल्लाह के पैगंबर की हदीस ऐसी है, हमें क्या ज़रूरत हम मुबालगा करें। लोग आते हैं जी पानी रोक दिया, जब मैं जाता हूँ नहीं हाफिज साहब तू साढ़े सिर दे ताज, तू साढ़े एहतराम वाले, तू साढ़े बड़े थोड़ी इज्जत वाले, नहीं कोई नंगाओ। जब आया वापस पानी न नंगाई, अब फिर जाता हूँ नहीं हाफिज साहब ऐसी तो गाली कोई नहीं की थी। ऐसी मुनाफिकत, इन मुनाफिकीन ने इस्लाम को ऐसा बदनाम किया है तारीख में। अगर पहले अव्वलीन दौर के मुनाफिकीन को इनके सामने लाया जाए, ये कामयाब हो जाएंगे, वो हार जाएंगे। वो तो सादा दौर के मुनाफिक थे, ये तो तरक्की वाले दौर के मुनाफिक कहलाने वाले लोग हैं। ऐसी मुनाफिकत कि तुम्हें बार बार समझाया जा रहा है कि भाई पड़ोसी को दुख ना दो, पड़ोसी को दुख ना दो, तकलीफ ना दो, इसे अजियत ना दो। इसको अजियत देने वाला हमेशा 24 घंटे में अल्लाह की लानत में रहता है। ये बात भी पल्ले बांध लो मेरे प्यारो, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, ना हमें किसी से बैर है, ना दावत है। मैं पैगंबर की बात बतला रहा हूं कि पड़ोसी को दुख देने वाला, पड़ोसी को 24 घंटे अजियत में रखने वाला शख्स अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहता है। कहां भूले हुए हो? इस्लाम को मजाक न समझा जाए। इस्लाम एक दीन फितरत है और ये जिंदगी का पूरा निज़ाम इंसानों को देता है। पड़ोसी के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ तुमने बर्ताव कैसा करना है। एक ज़माना था कि गैर मुस्लिम, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो मुसलमानों का पड़ोस तलाश करने के लिए अपने मकान बेचकर उनके पास आया करते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक का एक वाक़या मैंने पढ़ा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक को कोई मसला पैदा हुआ, पड़ोसी यहूदी था। अब मामला कुछ अजीब था। यहूदी ने खुद ही फैसला कर लिया कि मेरी मजबूरी है यहां से जाना, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं। लोग आए, ग्राहक आए और उन्होंने मकान की कीमत पूछी। कहने लगा 2000 दिरहम। और बीच में दलाल भी होते हैं। पहले ज़माने में दलाल हुआ करते थे, अब अंग्रेजी आ गई, अच्छे अच्छे नाम बन गए। अब ब्रोकर, कमीशन एजेंट, नाम हमने बदल लिए। अगर इन्हीं को अपनी ज़बान में दलाल कह दो तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। भी तकलीफ की क्या बात है, तुम्हारा एक शोबा है, कोई कमीशन एजेंट कह देता है, कोई दलाल कह देता है, कोई ब्रोकर कह देता है, इसमें हर्ज क्या है। घबराने की तो बात। मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा, किसने कहा दलाल आया, तो ना कौन मैं दलाल कहना ला, ब्रोकर कह। हमारे वक्त के तकाजे कैसे जल्दी के साथ तब्दील हो गए। यहूदी ने कहा 2000 दिरहम। लोगों ने कहा भाई अगर इधर के इतराफ के मकानों को देखा जाए तो ये 1000 दिरहम बनता है। कहने लगा 1000 दिरहम ज्यादा इसलिए मांग रहा हूं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का पड़ोस ला के दिखाओ। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का पड़ोस ला के दिखाओ मुझे। मैं इसके नेकोकारी की वजह से
کہ جب تک یہ رہا ہوں مجھے ایک رتی بھر کیڑی کے چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں پہنچی، میں اس کا 1000 درہم مانگ رہا ہوں۔ لوگ ایسے تھے۔ بغداد کے اندر ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ یہ حدیثوں کے راوی گزرے ہیں۔ سکری اس لیے کہتے تھے کہ ان کی زبان بڑی میٹھی تھی۔ سوچ لیتے ہونے تیری بڑی تلخ تلخ تو نہیں ہے، لگ جاتی ہے کسی کو تلخ۔ ان کی مجلس میں بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوا کرتی تھیں، لوگوں نے ان کا نام ہی سکری رکھ دیا، میٹھی باتیں کرنے والا۔ اب انہیں کوئی تقاضا ہوا اور اپنا مکان بیچنے لگا دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، کہا ابو حمزہ ہم تجھے قطعاً مکان فروخت نہیں کرنے دیں گے، اگر کوئی تکلیف ہے ہمیں بتلا، تو جیسا ہم کہاں سے لائیں گے ہمسایہ، تو جیسا پڑوسی اور پڑوسیوں کا خیر خواہ اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ مکان بیچ رہے ہیں، لوگوں نے ہدیے کے طور پر پیسے اکٹھے کیے، ڈبل ٹرپل مکان کی قیمت لا کر ابو حمزہ سکری کے پاس رکھ دی اور کہا یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو ہماری طرف سے ہدیہ، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ آج اگر کوئی مولوی کہے میں تو جانا ہے، کڈو 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 انہوں کڈو جان چھٹے، یہ ابو حمزہ کی بات کر رہا تھا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی گر چکی ہے، خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں، مسلمان یورپ میں جا کر جب غیر مسلموں کے پڑوس میں مکان لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو اپنا پڑوسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاق نہیں ہے، ہمارا اخلاق گر چکا۔ ایسے واقعات میں نے اخباروں میں پڑھے اور لوگ آگے بتاتے ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کیوں؟ اس لیے کہ یہ خائن ہیں، خائن، یہ خیانت کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے وہ ڈرتے ہیں اور اپنے گھر کے ساتھ کسی مسلمان کا گھر وہ برداشت نہیں کرتے۔ اور جب اسلام کا دور تھا، مسلمان اپنے اخلاقی لحاظ سے آسمان سریا کو چھو رہے تھے، اور غیر مسلم یہ تمنا رکھتا تھا کہ کاش میرا گھر فلاں مسلمان کے گھر کے پاس ہوتا، میں سوکھ کی زندگی گزارتا۔ کائنات کے تاجدار نے پڑوسیوں کے حوالے سے امت کو بڑا ڈرایا اور تنبیہ فرمائی ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، کسی پڑوسی کو مت دکھ دو، اس کو تکلیف نہ دو۔ اور ایک مرتبہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پڑوسی اپنی تکلیف لے کے حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ میرا پڑوسی ہے، رات دن مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنا مکان اور سامان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، اور جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ کائنات کے تاجدار نے ایک تدبیر بتلائی، ابھی وحی نہیں آئی، اپنی عقل سے تدبیر بتلائی، فرمایا ایسا کرو کہ آج تم اپنے گھر کا سامان نکال کر اپنے گھر کے باہر بازار میں رکھ دو، اور تم نے اپنے گھر میں رات نہیں گزارنی۔ اب جب کوئی آئے گزرے اس کو بتانا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اب کوئی جو آتا بھی تو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ عرض کرتا کہ میں کیا کروں، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اپنا سامان نکال کر باہر بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی راستے میں گزرے اس کو بتلاؤ کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اب جو گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، لاکھوں لعنتیں صبح سے لے کے شام تک یہ شخص اپنے اوپر لے بیٹھا، اور شام ہوئی،
آ کے اس کی منت سماجت کی، وہ اور بگڑ گیا، کہنے لگا میں نے جانا ہی نہیں، مجھے بڑے دنوں سے تو تنگ کر رہا ہے، رویا، کہنے لگا رب کعبہ کی قسم میں تیرے بھائی ہوں، تیرا خیال رکھوں گا، منت کرتا ہوں، تیرا سامان خود اٹھا کے میں گھر لے کے جاتا ہوں، آ جا، آئندہ کے بعد میں تجھے تنگ نہیں کروں گا۔ یہ تو اس زمانے کا ایک احتجاج تھا۔ آج اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، حیا مر چکا ہے، اگر کوئی اس طرح کی تدبیر کر بھی لے کہتے ہیں کریا کتنے کتنا جاؤں گا، تو سانو ذلیل کاری دیتا نا، ہم نہیں تینوں چھڑنا۔ حیا فوت ہو چکا ہے، حیا، اور حیا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے۔ اذا فاتک الحیاء ففعلوا ما شئتم، فرمایا جب تمہارا حیا فوت ہو جائے پھر تم جو چاہے کرتے پھرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ جیسے بدبخت کے اندر حیا نہیں، یہ پکی بات ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں۔ کائنات کے تاجدار نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا، اور اس انداز سے جوڑا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہاں حیا ہے، اور جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ اور جتنے مرضی تدبیریں کر لو، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ آج کے رسول مسلمان سنی بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ نعرے، یہ دعوے محض ایک لوگوں کو دکھانے کا وہ ہے ذریعہ، حقیقت میں ایمان سے محبت نہیں ہے۔ فرمایا ایمان سے محبت ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ اس کو یہ طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ایسا کارگر ہوا کہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور آئندہ کے لیے اس نے نہ ستانے کا عزم کر لیا۔ اور ایک بات اور سن لو، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتی ہے مکاری اور عیاری، ان دونوں میں فرق ہے۔ عقل وہ ہوتی ہے جس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ عقل کے بل بوتے پر جو کام کرتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس شخص کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں اور لوگوں کو وہ چکما دیتا ہے، وہ مکاری اور عیاری ہے۔ اور مکاری اور عیاری یہ اپنے ذاتی غراض کے لیے ہوتی ہے، عقل جو ہوتی ہے وہ بندے کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ عقل میں اور عیاری اور مکاری میں یہی فرق ہوتا ہے۔